دوسروں کو بولنے کا موقع دیں۔ گفتگو کے اثرات اور ثمرات اس وقت ظاہر ہوتے ہیں جب گفتگو میں شریک افراد کو دوسروں کی موجودگی کا واضح طور پر احساس ہو اور وہ وقت ضائع کیے بغیر دوسروں کی دلچسپی کو ابھارنے کے لیے انہیں بولنے کا موقع دیں۔ تاہم گفتگو کے اثر کو مزید بڑھانے کے لیے اور بھی کئی باتیں ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ ان میں اولین شے ہونے والی گفتگو میں دلچسپی برقرار رکھنا ہے۔ گفتگو کے دوران جو ہی دلچسپی کا عنصر کم ہوتا ہے ویسے ہی گفتگو بے جان ہونے لگتی ہے، اور دلچسپی اس وقت تک برقرار رہتی ہے جب محفل میں شریک ہر شخص اس سے مساویانہ طور پر استفادہ کر رہا ہو۔ ایک ذاتی واقعہ یا تجربہ بے جان گفتگو کو جاندار بنا سکتا ہے، تاہم یہ واقعہ یا قصہ اس قدر طویل نہیں ہونا چاہیے کہ دوسرے لوگ اکتاہٹ محسوس کرنے لگیں۔ آپ نے بعض ایسے افراد بھی دیکھے ہوں گے جو اپنے لیے غائب کا صیغہ استعمال کر کے اپنے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ ان کی باتوں میں میں کا صیغہ قطعاً موجود نہیں ہوتا، لیکن وہ خود کو ایک تیسرا شخص بنا کر پیش کرتے ہیں۔ وہ اپنی کمزوریوں اور خامیوں کا اس طرح ذکر کرتے ہیں جیسے وہ کسی اور شخص کی کمزوریاں اور خامیاں بیان کر رہے ہوں۔ وہ اپنا قصہ بیان کرتے ہوئے پوری طرح غیر جانبداری برتتے ہیں۔ وہ اپنا مذاق خود اڑاتے ہیں، اپنی نقل خود پیش کرتے ہیں، اور ایسا کرتے ہوئے ہاتھ ہلا ہلا کر یا اپنی آواز میں ڈرامے کی سی کیفیت پیدا کر کے محفل پر جادو سا کر دیتے ہیں۔ لوگ ان کی باتیں نہایت ذوق و شوق اور دلچسپی سے سنتے ہیں، لیکن اگر وہ بھی اپنے قصوں کو بے جا طور پر طول دینا شروع کر دیں تو پھر لوگ محسوس کرنے لگیں گے کہ وہ محفل میں شریک دوسرے لوگوں کے بولنے کا حق غصب کر رہے ہیں۔ اس طرح محفل میں ایک قسم کی بیگانگی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ مختلف مواقع پر مختلف قسم کی گفتگو کی جاتی ہے۔ جو بات چیت دو افراد کے درمیان ہوتی ہے وہ دو سے زیادہ افراد کے درمیان ہونے والی بات چیت سے مختلف ہوتی ہے۔ شادی کی تقریب کے موقع پر کی جانے والی بات چیت سوگوار محفل میں ہونے والی گفتگو سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ اسی طرح موقع کی مناسبت سے ہمارے الفاظ، ہماری رائے اور انداز مختلف ہو جاتا ہے۔ دو افراد کے درمیان گفتگو۔ جب دو افراد بات چیت کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی بات چیت ذاتی نوعیت کی شمار کی جاتی ہے۔ ان دونوں افراد کے لیے زیادہ دیر تک ایک دوسرے سے لاپرواہ ہو کر گفتگو جاری رکھنا مشکل بات ہوتی ہے۔ اگر ان دونوں افراد میں کسی قسم کے اختلافات ہیں تو پھر گفتگو جاری رہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے دو افراد کے درمیان گفتگو کے لیے ضروری ہے کہ ان کے درمیان باہمی دلچسپی کا رشتہ موجود رہے، چاہے یہ کاروبار ہو، چاہے ایک دوسرے کے لیے خیر اور الفت کا جذبہ ہو، یا پھر کوئی ایسا خطرہ جو ان دونوں کو پیش آ سکتا ہو۔ اس طرح کی گفتگو کے موقع پر گفتگو کو کامیاب بنانے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں افراد میں خلوص و الفت کے یکساں جذبات پائے جاتے ہوں۔ اس طرح کے جذبات کا اظہار ان کی حرکات و سکنات سے ہوتا ہے، اور یہی وہ بنیاد ہے جس پر ان کے درمیان بات چیت کا عمل جاری رہتا ہے۔ اکثر و بیشتر یہ ایک دوسرے پر اعتماد اور خیر سگالی کے جذبے کا اظہار ہوتا ہے جو دو افراد میں بات چیت کے تسلسل کا باعث ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دوسرے لوگوں سے محض تفریحی طبع معلومات حاصل کرنے یا صرف گپ شپ کے لیے بات چیت کرتے ہیں۔ اس طرح کی بات چیت کو ہم گفتگو شمار نہیں کر سکتے، کیونکہ اس طرح کی بات چیت میں دوسرے شخص کو صرف استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے۔ گفتگو صرف اسی عمل کو کہا جا سکتا ہے جس میں دونوں افراد اپنی بات چیت سے ایک دوسرے کے لیے فرحت و شادمانی کا باعث بن رہے ہوں۔ محفل میں بات چیت۔ زیادہ لوگوں میں بات چیت کے قواعد و ضوابط مختلف ہوتے ہیں۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ محفل میں جو بات چیت کی جاتی ہے وہی گفتگو کے فن کا معیار قرار دی جا سکتی ہے۔ جب تک کوئی شخص لوگوں کے گروپ میں رہ کر اچھی گفتگو کرنے کا اہل نہیں ہو جاتا، اسے گفتگو کرنے کا ماہر نہیں کہا جا سکتا۔ دو طرفہ بات چیت تو ایک نہایت شرمیلا شخص بھی کر سکتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ محفل میں شریک ہونے کے بعد وہ شخص ہونٹ سی لے۔ اجتماعی بات چیت کا اصل جوہر خود اعتمادی ہے۔ یہ خود اعتمادی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آپ کسی ایسی محفل میں شریک ہوں جس کے ارکان ایک دوسرے سے آشنا ہوں۔ اس کے مقابلے میں اگر محفل میں ایسے لوگ موجود ہوں جن سے آپ کی شناسائی نہیں ہے تو اجنبیت کا یہ احساس گفتگو کے عمل کو متاثر کر سکتا ہے۔ شناسا لوگوں کی محفل میں بات چیت کا عمل خوش اسلوبی سے بغیر کسی کوشش کے جاری رہتا ہے۔ تاہم اجنبی لوگوں کی محفل میں لوگ آ کر ایک دوسرے کے لیے رواداری، احترام اور حوصلہ افزائی کے جذبے کا اظہار کریں
تو بات چیت جاری رکھنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی۔ اجنبی لوگوں کی محفل میں ایک قسم کے طرز عمل کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسی محفلوں میں ابتدائی طور پر کچھ وقت ایک دوسرے سے شناسائی پیدا کرنے میں صرف کرنا پڑتا ہے۔ تفریحی پارٹیوں میں گفتگو۔ تفریحی پارٹی میں جو گفتگو کی جاتی ہے اس کا بنیادی مقصد لطف اندوزی ہوتا ہے۔ پارٹی میں شرکت کرنے والے لوگوں کو ہر قسم کے تفکرات بالائے طاق رکھ کر محض تفریح طبع کے لیے بات چیت کرنی چاہیے، کیونکہ پارٹی کا بنیادی مقصد بھی یہی ہوتا ہے۔ اس طرح کی گفتگو کے لیے کوئی مخصوص ضابطہ تو نہیں ہوتا، لیکن ایک رہنما اصول یہ ضرور ہوتا ہے کہ کچھ کہیے اور کچھ سنیے۔ پارٹی کے دوران کی جانے والی گفتگو ذاتی نوعیت کی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ گفتگو بور کرنے لگے گی۔ پارٹی میں کی جانے والی گفتگو میں لطائف اور خوشگوار واقعات کی آمیزش ہونی چاہیے۔ اس موقع پر کوئی بھی ایسی بات کی جا سکتی ہے جو شائستگی، تہذیب اور اچھے طرز عمل کی آئینہ دار ہو۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پارٹی میں گفتگو ہلکی پھلکی اور عام دلچسپی کے موضوعات پر ہونی چاہیے۔ کاروباری گفتگو۔ کاروباری دنیا ذاتی دوستوں کی محفل سے ایک بالکل مختلف دنیا ہے۔ کاروبار کی دنیا میں مقابلے کی جو فضا پائی جاتی ہے اس کی وجہ سے قدرتی سی بات ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اس دنیا میں یہ اصول رائج ہے کہ دھوکہ دو یا دھوکہ کھاؤ، تاہم ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا ہے، لیکن خدشے اور اندیشے بہرحال موجود رہتے ہیں۔ کاروباری دنیا میں لوگ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں دوسرا شخص انہیں دھوکہ نہ دے رہا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ کاروباری افراد ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے احتیاط کا دامن نہیں چھوڑتے، لیکن ایسے کاروباری افراد بھی پائے جاتے ہیں جو آپس میں بے تکلف دوست ہوتے ہیں، لہذا ان کی بات چیت میں اخلاص اور نیک نیتی شامل ہوتی ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ دنیا بھر میں کی جانے والی تجارت اور کاروبار ایک دوسرے پر اعتماد کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، اس لیے بے تکلفی اور اخلاص بہت ضروری ہے۔ خیر سگالی اور اچھی شہرت بینک بیلنس سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ بے تکلفی اور کاروبار لازم و ملزوم ہے، تاہم یہ صورتحال دونوں جانب پائی جانی چاہیے۔ کاروبار میں وقت کی بہت اہمیت ہوتی ہے، اس لیے کاروباری بات مختصر اور ڈو ٹوک ہونی چاہیے۔ ایک ہی بات کو بار بار دہرانے سے گریز کیا جانا چاہیے، تاہم اس کے یہ مطلب نہیں ہے کہ بات چیت میں کسی قسم کی شائستگی کا شائبہ بھی نہ گزرے۔ اگر بات چیت بہت مختصر اور ڈو ٹوک ہوگی تو اس پر حکم کا گمان گزر سکتا ہے، اس لیے کاروباری بات چیت کرتے ہوئے اختصار کا خیال ضرور رکھا جائے، لیکن اس میں خوشگواریت کا عنصر شامل رہنا چاہیے۔ کامیاب کاروباری انسان وہ ہوتا ہے جو اپنا نقطہ نظر دوسرے شخص کو مشتعل کیے بغیر منوانے کا ہنر جانتا ہے۔ ایک اور بات یاد رکھنے کی ہے کہ کاروباری بات چیت ذاتی بات چیت سے مختلف ہوتی ہے۔ اگر کوئی کاروباری سودا طے نہیں پاتا ہے تو آپ کے رویے پر سرد مہری اور اختلاف کا گمان نہیں ہونا چاہیے۔